السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو اس شوق سے اور اس سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو شیئر بھی کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود، مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام ویڈیو دیکھی جائیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد جب چینل کھلے تو اس پر پلے لسٹ کا ایک بٹن نظر آئے گا، اس کو دبا لیجئے۔ آپ کو ترتیب سے باری باری تمام ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو مل جائیں گی۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی ان کے لیے بھی ضرورت ہے تو ساتھ ساتھ کمیونٹی کا ایک بٹن ہے، اسے دبائیے۔ اس پر آپ کے بچوں کے نالج کے لیے بہت ساری معلومات جو ہیں، خاص طور پر 5ویں جماعت میں جو اگر آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی طور پر زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا، احد ٹھہرا رہ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3686، 3686۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا۔ معلومات دی ہوئی بے شک اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، علم بے شک اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن پہلے سے پتہ ہونا یہ بھی ایک نبی کی خصوصیات ہے کہ یعنی احد پہاڑ پر جب وہ لرزنے لگا تو اسے خود کہا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں، یعنی انہیں پتہ تھا کہ ہم میں سے جو 2 ہیں وہ شہید بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چل گیا کہ ان چاروں کی اہمیت اور ویلیو کیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ بھی لرزنے لگے۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اتنے ویلیو والے لوگ، اتنی اہمیت والے وہ لوگ، ان کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے ان کو ضرور ان پر غور کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب آتے ہیں عام جنرل گفتگو کی طرف۔ تو آج اس طرح سے ہے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم پاکستان ہے۔ یہاں 25 کروڑ تماشائی اپنی بربادی کا میچ دیکھ رہے ہیں۔
بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے اندر گہرائی میں جانا، سوچنا، غور کرنا، یعنی پورا پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹیڈیم بنا ہوا ہے جس کے 25 کروڑ تماشائی ہیں، اپنی تباہی اور بربادی کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی یہ کوشش نہیں کر رہا کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں، بلکہ سارے تماشی بن کر اپنی بربادی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھنا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا، اور پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یعنی احادیث، ان کو پڑھنا پڑے گا، ان پر غور کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور جب عمل کریں گے تو پھر ہم ایک اچھے مسلمان کہلائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم پاکستانی ہیں۔ ہم پاکستانیوں کا اپنے ملک کا ایک آئین ہے جو اس وقت چل رہا ہے، لیکن میں تو اسے یہی کہوں گا کہ چل نہیں رہا، بلکہ ایک سائڈ پر ہم نے اسے رکھ دیا ہے، یا پڑا ہوا ہے، یا پھینک دیا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اسے دیکھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اپنے ملک کے آئین اور قوانین کو سمجھنا، سوچنا، اور ان اصولوں پر، ان قوانین پر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر ہم بہتر پاکستانی اور سچے مسلمان بن سکیں گے۔ اب ان دونوں باتوں کو ہم اگر غور نہیں کر رہے، نہ ہم بطور مسلمان اپنے قرآن اور اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تب بھی اسی طرح سے اپنے آئین پر، یعنی پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ہمیں اپنے ملک کا آئین جو ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، تو اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں پر، قرآن پاک میں جو بار بار انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپس میں رحماؤ بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ ہمیں آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ عملی طور پر کرنا پڑے گا، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں۔ اسی طرح سے اپنے نبی کی احادیث جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان پر بھی غور کرتے ہوئے پھر زندگی گزارنے کا سلیقہ جب آ جائے گا اور اس پر عمل کریں گے تو پھر کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تبھی بہتری آ سکتی ہے۔ ہم دوسروں کو وعظ و نصیحت بہت کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، تقریر کرنے پہ آتے ہیں تو رکتے نہیں، لیکن عمل اس کے الٹ کر رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، لیکن سارا دن جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو تھوڑے لوگ سچ بول رہے ہیں میں ان کو شاباش دیتا ہوں، وہ قابل ستائش ہے، لیکن اکثریت نہیں بول رہی، سچ جھوٹ بول رہی ہے، اکثریت غیبت کر رہی ہے، اکثریت آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہی۔ تو اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے، اس اکثریت کو غالب کرنے کے لیے، جو جھوٹ بولنے والے اکثریت میں ہیں ان کو روکنے کے لیے اور سچ بولنے والوں کو غالب کرنے کے لیے، دوسروں کا خیال رکھنے والوں کو غالب کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کر کے روزانہ اچھی بات سننی اور دوسروں تک پہنچانی ہوگی، تب بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہم کامیاب ٹھہریں، بطور مسلمان بھی اور بطور پاکستانی بھی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔